یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم امداد کن عظمت کن آزاد کن در دین دنیا کرشاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا لاکھ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما گنج بخشی آبٹی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما سارے دوست بوالے بلند بڑا صلاة والسلام علیکہ یا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم انشاءاللہ العظیم چند منٹ کے بعد اپنی محفل پاک کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ فرمایا کہ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ ہو۔ محمد بن سلیم رحمت اللہ علیہ آپ اس آیت مبینات کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں ایک حدیث پاک قرآن مجید قرآن رشید کی تفسیر کے اندر عرض کر کے وقاری صاحب کو تلاوت کے لیے دعوت دوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں محمد بن سلیم رحمت اللہ علیہ اس کلام پاک کی چند کلمات کے اندر تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ آیت مبینات کہ یہ کلمات جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائے ہیں ان کی وجوہات کیا بنی، تو جناب محمد بن سلیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کے اندر کچھ عورتیں حاضر ہوئی اور آ کے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بے پردہ باہر نہ پھرو۔ تو جو مرد حضرات باہر جاتے ہیں، جہاد کے لیے جاتے ہیں اور دین کی بڑی فضیلتیں حاصل کرتے ہیں، ہم ان سے محروم ہیں، ہم وہ حاصل نہیں کر سکتی، تو میرے نبی کریم جناب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سوال کرنے والیوں تم پریشان کیوں ہوتی ہو کہ تم شریعت کی حد میں رہ کے رب کے حکم کی پابند سلاسل رہو، اللہ کا حکم مانتی رہو، بغیر شریعت گزر کے اپنے گھر سے باہر نہ جاؤ، شریعت کی حد میں رہ کے گھر سے باہر نکلو، پردے کی حالت میں نکلو اور اپنے گھر کے اندر رب کے حکم کی تعمیل کرو، پردے میں رہو۔ اللہ رب العالمین مرد کو جو جہاد میں جا کر لڑ کر جنگ میں فضیلت عطا کرتا ہے، رب تعالیٰ وہ تمہیں گھر کے اندر پردے میں رہ گئے ہوئے اللہ تعالیٰ وہ تمہیں فضیلت عطا فرماتا ہے۔ ایک بندہ جہاد کے لیے جاتا ہے، جہاد کرتا ہے، رب کی راہ میں لڑتا ہے اور اس کے مد مقابل عورت نہیں جا سکتی، تو وہ گھر کے اندر پردے کی حالت میں موجود ہے، رب کے حکم کی تعمیل کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو اجر عظیم ایک مجاہد کو عطا کر رہا ہے وہ گھر کے اندر شریعت کی پابند سلاسل اللہ تعالیٰ اس مرد مومنہ عورت کو بھی عطا فرماتا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ کے ساتھ میں تلاوت کلام پاک کے لیے اپنے استاد محترم ہمارے حضرت صاحب کے لگائے ہوئے بوٹے محمدیہ کریمیہ کے ناظم اعلیٰ استاد الحفاظ جناب قاری محمد اسلم نقشبندی مجددی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت آواز کے ساتھ اللہ رب العزت کے پاک کلام سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ آپ اپنے جاگنے کا ثبوت دیجئے، نعروں سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم माशाअल्लाह आज शोधा जबला के सारे सवाल जिन हजरात ने महफिल में इस्लाम में हिस्सा लिया अल्लाह पाक सबको ईमान को मंजूर फरमाए। और तिलावत से पहले मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ जहाँ भी तिलावत कलाम पाक पढ़ी जा रही हो तो सुनने वालों को चाहिए कि खामोशी के साथ तिलावत को समाप्त फरमाएं, क्योंकि कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जब कुरान पढ़ा जाए तो कुरान को खामोशी के साथ सुना करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। सिर्फ आपने तिलावत सुननी है और सुबहान अल्लाह की आवाज़ में तिलावत सुननी है। और इतनी उम्मीद ये भी नहीं करता कि आप इतनी ऊंची बात से पढ़ जनाब सुबहान अल्लाह कह जनाब पूरे बाहर पता लग गया। मस्जिद का अदब एहतराम करते हुए और खामोशी के साथ तिलावत सुने, दुनिया की बातें नहीं करनी, इधर उधर नहीं देखना, बाअदब तरीके से बैठे और बाअदब कुरान की तिलावत सुने। आप सुबहान अल्लाह कह रहे हैं और बिल्ला बिस्मिल्लाह शेख أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين
بكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي